السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں بہت پیسہ کمایا اور لیکن کچھ ایسی ہوا چلی یا کچھ ایسا ہوا کہ ایک دم سے وہ کروڑ پتی سے بالکل ہی بیچارے ہزاروں پہ آ گئے، بلکہ مقروض ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ان کا۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ لوگ باہر سے پیسہ کما کے آتے ہیں اور وہ جو پاکستان میں آ کے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو بیچارے یہاں کے حالات دیکھ کے یہاں کے معاملات کو سمجھ نہیں پاتے، تو وہ اکثر لاس کر لیتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ان کے سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ یا تو کوئی ایسے لوگ ہاتھ لگ جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ باہر رہ کے ہے تو اس کی عادات بھی چینج ہیں اور یہاں کے جو طریقہ کار ہیں تو وہ پھر لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اور پیسہ یعنی ایسی جگہ پہ لگوا دیتے ہیں، یا اپنا کمیشن سمجھ لیں یا اپنا کوئی ایسا طریقہ جس میں ان کو کچھ نہ کچھ بچت ہو رہی ہو اس کام میں ڈال دیتے ہیں اور وہ جا کے سارے پیسے جو ہے نا برباد ہو جاتے ہیں۔ یا پھر آپ کا ویسے کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی نظر بد، بندش، اس صورت میں بھی آپ کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے اور آپ قرضوں تلے دب جاتے ہیں، جیب آپ کی خالی ہو جاتی ہے، بالکل پاکٹ خالی ہے، کیونکہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، کیا کریں گے۔ دیکھیں نا، لاکھوں کا بزنس ہے تو اسی حساب سے پھر آپ کی ڈیل ہوتی ہے، آپ نے اگر کہیں سے مال اٹھایا ہو تو اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے، اور اچانک سے آپ بالکل ہی ڈاؤن چلے جائیں اچانک سے، تو پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے پیمنٹیں لینی ہے انہوں نے تو آپ کو تنگ کرنا ہے، تو وہ پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے وہ آپ پہ کیس کر دیں گے اور آپ ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور وہ پھر ساری زندگی بیچارے کھڑے ہی نہیں ہو پاتے، یعنی بعض تو جو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں ان کو اٹیک آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ اس غم سے، تکلیف سے ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بیچارے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی رہ گیا ہمت والا بیچارہ اپنی، جس کو بہت زیادہ تقویٰ اللہ پہ، اور وہ سمجھتا کہ یہ تو دنیا ہی کا مال تھا، ٹھیک ہے، نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، آیا تو میں خالی ہاتھ تھا نا، تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر یہ جذبہ اور یہ ہمت رہے تو پھر انشاءاللہ سب رحمت رہتی ہے اللہ کی، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مشکل وقت ہر انسان پہ آتا رہتا ہے، تو اس پہ پریشانی ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ابھی یعنی ایک قرآنی وظیفہ بتاؤں گا اور وہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہر قسم کی آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، جیب بھر جائے گی پیسوں سے، اگر آپ اس کو یقین کا عمل کریں گے اور پڑھیں گے تو بس پھر وہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دوبارہ سے آپ مالدار ہو جائیں گے اور بہت پیسہ آ جائے گا آپ کے پاس، اور آپ کے جو مسئلے مسائل سارے سیدھے ہو جائیں گے، اور بالکل بھی آپ نے نہیں پریشان ہونا انشاءاللہ۔ جو قادر مطلق ہے اللہ، اس کی ذات، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے اللہ پاک، اور بس یہ کہ یقین کامل رہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کوشش لگے رہیں، تو پھر سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور نظر بد بھی ابھی جو قرآن وظیفہ بتاؤں گا نا، اس میں نظر بد ہے، بندش ہے، اور ویسے کوئی مسئلے مسائل سارے سولو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو دکھانے لگا ابھی، یہ دیکھیں ناظرین، جیب خالی، کاروبار تباہ، قرضوں کا بوجھ، بس ایک ہفتے بعد دولت کی بارش انشاءاللہ۔ اس کو آپ اچھا، وہ سارا وہی میں نے لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا نا، کہ زندگی میں جو اس طرح کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، انسان پھر مقروض ہو جاتا ہے، آپ کے اصل پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اور پھر آپ نے ظاہر لوگوں سے لین دین کی ہوتی ہے تو پھنس جاتے ہیں مصیبت میں، تو بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور آپ نے وظیفہ جو پڑھنا ہے نا، وہ یہ دیکھیں، 5 دفعہ آپ نے درود شریف اول اور 5 دفعہ بعد میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 ہے، اس کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا؟ 312 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھیں روزانہ 312، یعنی 3 تسبیحیں اور 12، اور چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 8 ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے غنی کر دیں گے آپ کو،
اور بالکل آپ کی جو حالات ہیں پہلے سے بہت اچھے ہو جائیں گے، جیب میں دوبارہ سے پیسے آ جائیں گے۔ جب پیسے جیب میں آئیں گے تو سارے رشتے بھی واپس آ جائیں گے۔ رشتے بھی اسی وقت روٹ جاتے ہیں جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، وہ خود ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں سارے۔ اور جیسے ہی پیسے جیب میں آ جائیں گے تو سب انشاءاللہ آپ کی عزت بن جائے گی سوسائٹی میں، دوبارہ سے حالات اچھے ہو جائیں گے اور سبھی اچھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ بھی۔ یہی زمانے کا دستور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مشکل میں نہ ڈالے، پروردگار اپنی پناہ میں رکھے، اور کبھی کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو نقصان ہو ہی نہ۔ بس اللہ پہ تقویٰ رکھیں۔ چھوٹے موٹے مسئلے زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ ریمارکس میں ضرور پوچھ لیا کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریے گا، اور میں اس کی ایک پکچر بھی کھینچ کے لگا دوں گا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔